بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی علیہ السلام جب جنگ صفین سے واپس پلٹ رہے تھے تو آپ نے ایک وصیت نامہ درج فرمایا کہ جن کے پاس مال تھا، فرماتے ہیں یہ وہ ہے جو خدا کے بندے امیر المومنین نے اپنے اموال کے بارے میں حکم دیا محض اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ وہ اس کی وجہ سے مجھے جنت میں داخل کرے اور امن و آسائش عطا فرمائے۔ اس وصیت کا ایک حصہ یہ ہے کہ حسن ابن علی اور اس کے متولی ہوں گے جو اس مال سے مناسب طریقے پر روزی لیں گے اور امور خیر میں صرف کریں گے۔ اگر امام حسن کو کچھ ہو جائے تو حسین علیہ السلام زندہ ہوں تو ان کے بعد اس کو سنبھالیں اور انہی کی راہ پر چلائیں گے۔ علی اوقاف میں جتنا حصہ فرزندان علی کا ہے اتنا ہی اولاد فاطمہ کا ہے۔ بے شک میں نے صرف اللہ کی رضا مندی، رسول کے تقرب اور ان کی عزت و حرمت کے اعزاز اور ان کی قرابت کے احترام کے پیش نظر اس کی ذمہ داری فاطمہ کے دونوں فرزندوں سے مخصوص کی ہے۔ جو اس جائیداد کا متولی ہو اس پر یہ پابندی عائد ہوگی کہ وہ مال کو اس کی اصلی حالت پر رہنے دے، اس کے پھلوں کو ان کے مصارف میں جن کے متعلق ہدایت ہے تصرف میں ملائے، اور یہ کہ وہ ان دیہاتوں کے نخلستان کی نئی پود کو فروخت نہ کرے، یہاں تک کہ ان دیہاتوں کی زمین کا ان نئے درختوں کے جم جانے سے عالم ہی دوسرا ہو جائے۔ وہ کنیزیں جو میرے تصرف میں ہیں ان میں سے جس کی گود میں بچہ ہے یا پیٹ میں ہے تو وہ بچے کے حق میں روک لی جائے گی اور اس کے حصے میں شمار ہوگی۔ پھر اگر بچہ مر بھی جائے اور زندہ ہو تو وہ آزاد ہوگی اور اس سے غلامی چھوٹ جائے گی اور آزادی اسے حاصل ہوگی۔ اور اسی طرح ایک آگے والا جو وصیت نامہ ہے اس میں آپ نے پھر اپنے ہی کارندوں کو لکھا اور فرمایا، اللہ وحدہ لا شریک کا خوف دل میں لیے ہوئے چل کھڑے ہو، دیکھو کسی مسلمان کو خوف زدہ نہ کرنا، اس کے املاک پر اس طرح سے نہ گزرنا کہ اسے ناگوار گزرے، جتنا اس کے مال میں اللہ کا حق نکلتا اس سے زائد نہ لینا۔ جب کسی قبیلے کی طرف جانا تو لوگوں کے گھروں میں گھسنے کی بجائے پہلے ان کے کنووں پر جا کر اترنا، یعنی جس کو آج کل ہم ڈیرا کہتے ہیں، بیٹھک کہتے ہیں، وہاں پر جانا، نہ کہ سیدھے ہی اس کے گھر میں داخل ہو جانا۔ پھر سکون و وقار کے ساتھ ان کی طرف بڑھنا، یہاں تک کہ جب ان میں جا کر کھڑے ہو جاؤ تو ان پر سلام کرنا، آداب و تسلیم میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھنا، اور اس کے بعد ان سے کہنا، اے اللہ کے بندو، مجھے اللہ کے ولی اور اس کے خلیفہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے، اگر تمہارے مال میں اللہ کا کوئی حق نکلتا ہے تو اسے وصول کرو، لہذا تمہارے مال میں اللہ کا کوئی واجب الادا حق ہے جسے اللہ کے ولی تک پہنچاؤ۔ اگر کوئی کہنے والا کہے کہ نہیں تو پھر اسے دوہرا کر نہ پوچھنا، اور اگر کوئی ہاں کہنے والا ہاں کہے تو اسے ڈرائے دھمکائے یا اس پر سختی تشدد کیے بغیر اس کے ساتھ ہو لینا، جو سونا یا چاندی درہم و دینار وہ دے لے لینا، اور اگر اس کے پاس گائے بکری یا اونٹ ہو تو اس کے گلے میں اس کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہونا، کیونکہ ان میں سے زیادہ حصہ اسی کا ہے، اور جب اجازت کے بعد ان تک جانا تو یہ انداز اختیار نہ کرنا کہ جسے تمہیں اس پر پورا قابو ہو، تمہیں اس پر تشدد کرنے کا حق حاصل ہو۔ دیکھو نہ کسی جانور کو بھڑکانا، نہ ڈرانا، نہ اس کے بارے میں اپنے غلط رویے سے مالک کو رنجیدہ کرنا، جتنا مال ہو اس کے 2 حصے کر دینا، مالک کو یہ اختیار دینا کہ وہ جو حصہ چاہے پسند کرے، جب وہ کوئی حصہ منتخب کر لے تو اس کے انتخاب سے تعرض نہ کرے، پھر بقیہ حصے 2 حصے کر دینا، مالک کو اختیار دینا کہ جو چاہے لے لے، جب وہ ایک حصہ منتخب کر لے تو اس کے انتخاب پر اعتراض نہ کرنا، یوں ہی ایسے ہی کرتے رہنا یہاں تک کہ بس اتنا رہ جائے کہ جتنے سے اس مال میں جو اللہ کا حق ہے وہ پورا ہو جائے، پھر اسے بس تم اپنے قبضے میں کر لینا، اور اس پر بھی اگر وہ پہلے انتخاب کو مسترد کر دے اور کہے کہ دوبارہ انتخاب کرنا چاہے تو فرمایا کہ دوبارہ موقع دو، دونوں حصوں کو ملا کر پھر نئے سرے سے مال سے اللہ کا حق نکالو۔ ہاں دیکھو کوئی بوڑھا بالکل اونٹ نہ ہو، جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو، پاؤں ٹوٹا ہو، بیماری کا مارا ہوا عیب دار، یہ بھی نہ لینا، اور انہیں کسی ایسے شخص کی امارت میں سونپ دینا جس کی دینداری پر تم کو اعتماد ہو، جو مسلمانوں کی مال کو حفاظت سے رکھنے والا ہو،
اور امیر تک پہنچانے والا ہو، اس مال کو مسلمانوں میں بانٹ دے، کسی ایسے شخص کو دینا کہ جو ہم تک پہنچائے، اور انہیں سمجھا دینا کہ امانت کا خیال رکھنا، نہ ان لانے والے جانوروں کو تھکا دینا، نہ ہی انہیں مارنا، جو کچھ تمہارے پاس موجود ہو جلد از جلد ہم تک پہنچا، تاکہ ہم جہاں اللہ کا حکم ہے اس کے کام لائیں۔ جب تمہارا امین اس مال کو لے لے اور اسے وہ اٹھنی کے سارے دودھ کو خود نہ پیے، ٹھیک ہے، اور بچوں کو بھی اس سے الگ نہ کرے بلکہ ساتھ ساتھ رکھے، اور انہیں سواری کے عنوان سے بھی استعمال زیادہ نہ کرے، اور اسی طرح جب وہ چلتا ہوا آئے تو درمیان میں کہیں گھاس پھوس پانی ہو تو ان کے لیے وہاں رکے، تاکہ وہ جب یہاں پہ آ کے پہنچے تو تر تازہ ہوں، لا کر کمزور نہ ہوں۔ اور اسی طرح جب وہ یہاں آ کے پہنچے تو ہم ذات پروردگار کے حکم سے جہاں پر اللہ کی کتاب ہے، رسول اللہ کی سنت کے مطابق انہیں تقسیم کریں، بے شک یہ تمہارے لیے بڑے ثواب کا باعث ہے اور منزل ہدایت تک پہنچنے کا ذریعہ ہوگا انشاءاللہ۔